اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ خاتم النبیین والمرسلین غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وسیلے سے، توسل سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو، آل اولاد کو نار جہنم سے بچاؤ۔ وہ نار جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پہاڑ ہوں گے۔ تو اللہ کا کلام کھلے الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اور واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ کھل فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یعنی جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پہاڑ ہوں گے۔ دو چیزوں کو اللہ کھلے الفاظ میں قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ایندھن انسان ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے جلال غضب ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے مومنوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور اپنے مومنوں کے آل اولاد کو، امت مصطفیٰ کو، اپنے بندوں کو اللہ نار جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تو بچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو اختیار عطا کیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان بتائی، دو راستے بتائے، جب اللہ نے اختیار تمہیں عطا کیا، عطائی اختیار جسے ہم عطائی اختیار کہتے ہیں، ذاتی اختیار تو اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، قادر مطلق ہے، وہ ذاتی اختیار رکھنے والا ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ ہمارا عطائی اختیار ہے، اور اس عطائی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کا فیصلے فرما رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ تمہارے جو تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے بندے صحیح اور غلط کی پہچان تیرے پاس ہے، عقل سلیم تیرے پاس ہے، سمجھ تیرے پاس ہے، تجربہ تیرے پاس ہے، علم تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، اس کے بعد بھی تو اپنی مفاد پرستی پر قائم رہے گا، میری نافرمانی کرے گا، تب پھر تیرے لیے نار جہنم تیار ہے۔ اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنے آپ کو بچا لے، جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور علماء، اسلاف، صحابہ، انبیاء، اولیاء اللہ، سب کا یہی عمل رہا، عقیدہ رہا کہ خیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، قوا انفسکم، میرے بندے، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بچاؤ۔ اہل و عیال میں سب آ گئے، جو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ سب کے سب اس میں آ گئے،
کہ تم اپنے آپ کو نہ بچاؤ بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جب اللہ نے تمہیں اجازت دی، تمہیں اختیار دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا، جو بڑے ہیں جن کے ماتحت چھوٹے ہیں وہ بڑے آ گئے، اب جتنے بڑے ہیں وہ سب آ گئے اس میں۔ اگر اس کے خلاف میں اگر ہم جا رہے ہیں کہ اپنی آل اولاد کو ہم بچاتے نہیں، بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں ہم نماز پڑھ لیے بس ہے، آپ کی اولاد پڑھی نہیں، آپ کی اہل و عیال نہیں پڑھے، آپ کے گھر والے نہیں پڑھے، یہ سارے بندہ اگر اس سے انجان بن رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہ آیت لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے تحت اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی نار جہنم سے بچانا۔ جب بندہ اس سے لاپرواہی کرے گا تو ضرور بضرور اس کی اولاد کی، اس کے اہل و عیال کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو اب یہ کیا لازم ہوا کہ ہم اکیلے نماز پڑھنے سے ابھی کچھ مکمل نہیں ہو رہا، اللہ کے فرمان پر مکمل عمل نہیں ہو رہا، بلکہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری آل اولاد اہل و عیال بھی اللہ کی عبادت میں شامل رہے۔ صحابہ کرام آقا و مولا سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو سمجھ گئے کہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانا، لیکن اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے کیسا بچائے؟ یہاں پر کھلے الفاظ میں تو آقا و مولا شاہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے وہی حکم تم اپنی اولاد کو کرتے رہو، اور جس چیز سے اللہ نے تمہیں روکا ہے تم بھی اپنی آل اولاد کو اس چیز سے روکے رہو۔ دو ہی باتوں میں سرور انبیاء نے صحابہ کو فرما دیا کہ جو بات کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے وہی پیغام اپنے اہل و عیال کو دیتے رہو، اور اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ پیغام دیتے رہو، جس سے روکا وہ بھی پیغام دیتے رہو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ عمل کرتے ہوئے اللہ نے حکم دیا ہے، عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا، یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم ہے۔ جو جس کے ماتحت سارے اہل و عیال ہیں یہ ان کے لیے قابل غور قابل توجہ بات ہے۔ اب ہمارے ماتحت کون کون ہے یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ اب ہمیں اپنے دل پہ حاضر کا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماتحت کون ہے۔ اگر آپ کے ماتحت آپ کے آل اولاد ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے جو بھی ہیں ماتحت، تو اس اعتبار سے ماتحت میں سب آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، وہ بھی آ گئے، بڑے بڑے عہدیدار بھی آ گئے۔ جن جن کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے تو ان کے اوپر یہ آیت لازم ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی نار جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے ماتحت جتنے بھی ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ماتحت اگر لاپرواہ ہو جاتی ہے تب اس کا حساب بھی ان کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے قیامت میں آپ نماز پڑھ لیے، عبادت کر لیے، ختم اب جنت میں جانا ہے بس برخاست، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ذمہ داری تمہیں دی ہے وہی ذمہ داری اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے ماتحت جو لوگ تھے ان کی تم نے کیسی پرورش کی، اور میرا پیغام میرے آقا کی ادائے مصطفیٰ، سیرت صحابہ، میرے اسلاف اولیاء اللہ سلف صالحین صدیقین شہداء کی زندگی کو تم نے کیسے پیش کیا، تم کیسے پیش کیا۔ تو یہاں پر اب ہمیں بس ہم عبادت کر لیے ہم جنت میں جانے والے ہیں ایسا فکر اگر سوچ رکھتے ہیں تو یہ خدا کی قسم یہ سوچ ہماری غلط ہے اور خام خیالی ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اپنے آپ کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اگر نار جہنم سے نہیں بچاتے، اپنا فرض ادا نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کے آقا کی ناراضگی علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسا کہ اب عبادت کا وقت ہو رہا ہے، آج تربیت کا معاملہ بڑا نازک چل رہا ہے، اپنے ماتحت جو لوگ آل اولاد ہیں، بڑے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے تو عبادت کے معاملے میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے، بڑی نازک بات ہے۔ کم و بیش اللہ والے ہیں، قربان ہو جائیں ان کی عطاؤں پر، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اولاد کو صحیح حکم اللہ کے فرمان کا آقا کی زندگی، صحابہ کی زندگی بتاتے ہیں، کم و بیش ہے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ جو بات کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اقیم الصلاۃ
قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے فرما دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن ماں باپ اس کو ایک بار بھی نماز کا حکم نہیں دیتے. کہتے ہیں تو بس ایسا کہتے ہیں کہ خود عمل نہیں کرتے، اولاد کو کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد اولاد بھی ادا نہیں کرتی. لیکن جب جیسا ہی دنیاوی تعلیم کی بات آتی ہے تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں چلو ٹائم ہو گیا جلدی چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ کھلے الفاظ میں بولنا پڑ رہا. ہاں اگر آپ ٹیوشن میں ڈال دیے، ہاں اللہ خیر کرے، وہ بھی مسلمان انہوں بھی مسلمان، پڑھانے والے بھی انہوں مسلمان، ہاں نہ ادھر کوئی اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہا نہ ادھر کوئی اللہ کا فرمان پہ عمل کر رہا. اولاد کو بھیج دے رہے ہیں، ٹائم ہوتے ہی بھیج دے رہے ہیں آپ ٹیوشن پہ. وہی سختی کے ساتھ اگر ماں باپ کہتے ہیں سختی کے ساتھ کہ اٹھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ اذان دینے والا بلانے والا بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اگر ماں باپ خدا کا خوف دل میں رکھ کر اگر اولاد سے سخت کہہ دیتے بیٹے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، پہلے اللہ نے تمہیں بلایا ہے، بعد میں دنیا والوں نے تمہیں بلایا ہے، اگر یہ کہتے تھے تو الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے سارے مسائل ختم ہو جاتے، سب ختم ہو جاتے. اولاد کسی کی، خدا کی قسم کسی کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. تو پھر اولاد ہماری فرمانبردار کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ بڑے افسوس کی بات ہے. ہاں علم دینے والے نہ، علم دینے والے کہتے ہیں دنیاوی علم، حالانکہ علم ضروری ہے. دنیاوی علم کے ساتھ سب سے پہلے شریعت کا، قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے، اللہ کے کلام کا علم پہلے ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے آپ جو ہے قرآن کا علم 10 سال پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں توجہ کے ساتھ آپ اس کی صحیح تربیت فرمائیں اور اس کو جو ہے بہترین نیک صحبتوں میں اسے رکھے، بڑے بڑے علماء کے سنگت اسے رکھنے کی تلقین دیتے رہے اور اس کو صحیح غلط کی پہچان معلوم کرنے کی اس کو نصیحت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن ماں باپ کا جو بڑا نازک مسئلہ اس دور میں چل رہا ہے، اوپر سے پھر ماں باپ جو اس کو عبادت کے لیے تو کہتے نہیں، عبادت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. ہاں جب اس کی دنیاوی تعلیم کے معاملہ آ جاتا ہے، ہاں کروڑوں مسلمان ہمارے آج ایسے ہیں دنیاوی تعلیم کے معاملے میں پہلے آپ توجہ دے رہے ہیں، لیکن اذان ہو رہی تو نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ وہ اولاد کو فکر ہے، کسی کو فکر نہیں. ایسے مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا کریے ہمارے لیے پریشانیاں آ رہی ہیں. تو خدا کی قسم جب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں پھر بول رہے ہیں دعا کرو پریشانیاں آ رہی ہیں، تو پھر کہاں سے مسائل حل ہوں گے؟ ہم فرائض کو چھوڑ دے رہے ہیں، واجبات کو چھوڑ دے رہے ہیں، ہاں فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان ادائے مصطفیٰ کو چھوڑ دے رہے ہیں، سیرت صحابہ کو چھوڑ دے رہے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو چھوڑ دے رہے ہیں، سارے ہر چیز کو چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے چلے. دن بھر 24 گھنٹے اللہ ناراض ہے ہم سے. پھر اس کے بعد ہم برابر جو ہے اولاد کی تربیت جو ہے غلط طریقے سے کر دے رہے ہیں. بس کیا بولے تھے نہ انہیں عبادت میں ہے، نہ تلاوت میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ آقا کی زندگی میں کسی میں نہیں ہے. بس کیا بولے تو نہیں اس کے پاس ہے، ٹائم نہیں ہے، مول صاحب انہیں صبح جا کے شام میں آ رہا. یہ الفاظ بولنے کے لیے شرم آنا ہم آپ کو. ہاں کیسا بول رہے ہیں آپ اسلام لا کے احسان کریں، ایمان لا کے احسان کریں، آپ قرآن پڑھ کے احسان کریں، نماز پڑھ کے احسان کر رہے ہیں. کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ آقا کی محبت، سرور انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، تابعی کی محبت اگر دل میں ہوتی تو خدا کی قسم ہم پہلے اولاد کو نماز کی ترغیب دیتے، اس کے بعد بولتے بیٹے وہ کام کرو. ایک دن دنیاوی تعلیم میں ناکام نہیں ہونا. ہاں لیکن نماز 5 وقت کی چھوٹ رہی، نہ وہ معلم سمجھاتے نہ وہ ماں باپ بولتے. ایسا اسلام چل رہا ہمارا. پھر کیا بولے تو نہیں دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ دھوکہ ہے، خدا کی قسم گمراہ کرنے والے کام ہے یہ. آپ بھی عبادت کرو، ماں باپ بھی عبادت کرو، جو دو بڑے بڑے ماتحت ہیں اولاد صحیح نہیں رہی ہے، طالب علم بھی صحیح رہے گا. لیکن آج ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال نار جہنم سے بچاؤ. اللہ نے کہہ دیا. اب اس کے بعد اگر اس کے یہ نظر دیکھا جائے گا تو خدا کی قسم کبھی تو جنت میں نہیں جائے گے جب تک کہ تمہاری سزا مکمل نہیں ہو جاتی. اب وہ سزا کا میعاد کیا ہے نہیں معلوم. ہاں آخرت کا جو ہے ایک دن دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن ہوتا نار جہنم کا. ہاں اب اس اعتبار سے تم کتنا کروڑوں اربوں خربوں سال نار جہنم میں جلیں گے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم. پہلے اللہ کا فرمان، سرور انبیاء کا فرمان، صحابہ کا فرمان، اولیاء اللہ کا فرمان، علماء کا فرمان پہلے، بعد میں دنیا والوں کا فرمان.
ایسے کی بھی کیا ایسے روزی میں تنگی آ جا رہی جو ہے اب نمازاں چھوڑ کے جو ہے دنیاوی تعلیم کے پیچھے، قرآن چھوڑ کے، حدیث چھوڑ کے اب دنیاوی تعلیم کے پیچھے اس کو جو ہے پابندی سے بھیج رہے ہیں۔ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے، آج حالات بڑے ہی نازک ہے، یہ امت مصطفیٰ کے بڑے ہی نازک ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے اور اس پر علماء بھی توجہ ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ توجہ نہیں ڈالتے۔ ہم جو ہے عبادت کو، فرمان مصطفیٰ کو، قرآن حدیث کو ہم نے معمولی سمجھا، لیکن خدا کی قسم دلوں کا چین اور سکون صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں ہی ہے۔ تم لاکھ پڑھ لو، اچھا کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے بے حساب تعلیمات پڑھ لیے، لیکن تمہارا دل بے چین ہے، خدا کی قسم تم بے چین ہے، سکون میں نہیں ہے تم۔ اللہ کا چین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کا چین اور سکون دنیا کی کوئی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ صرف میری ذکر، میرے عبادت میں تمہارا چین ہے، میرے ذکر میں، میری یاد میں تمہارے دلوں کا سکون اور چین ہے۔ تو ہم سکون اور چین کہاں پھر رہے ہیں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تربیت کا معاملہ آیا تو مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، اور حالات بھی ایسے چل رہے ہیں کہ آپ اگر ساری تعلیم، ہمارا سارے امت مصطفیٰ کا ذریعہ معاش پورا برباد، ذریعہ معاش ہمارا ختم کر دیا گیا۔ ہمارے جو ہمارے اہل و عیال، ہماری جو مستقبل ہے، ہمارے آنے والے جو بچے ہمارے مستقبل ہے، ان کا مستقبل خراب۔ ایک ایسی سازش جس کے ذریعے سے تمہارا ذریعہ معاش بھی برباد، تمہاری تعلیم بھی برباد، ہر چیز تمہاری ختم۔ ایک خوف اور دہشت دل میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دور دور دور، تعلیم سے دور، عبادت گاہوں سے دور، پہلے عبادت گاہوں سے دور، قرآن سے دور، احادیث سے دور، آقا کی زندگی سے دور، صحابہ کی زندگی سے دور، سارے چیزوں سے آپ کو دور کر دیا گیا۔ کیا بول کے؟ نہیں ملے کہ تمہارے کو بیماری آ جاتی، ملے کہ تمہارے کو وائرس آ جاتا۔ یہ سارے چیزیں بول کے تمہارے کو اسلام سے دور کرتے چلے گئے، قرآن سے دور، حدیث سے دور۔ اب آپ اسکولوں سے دور ہے، دنیاوی تعلیم سے دور ہے آپ۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث مبارکہ ہے۔ چلیے اب آپ جو زندگی بھر بولتے رہے نہیں ہم کو جو ہے وقت نہیں مل رہا، اس کو صبح جا کے شام میں آ رہا، بولے آپ بڑی ہم کو سننے شرم آ رہی، آپ بڑی شان سے بول رہے ہیں۔ تو آپ جب انہیں جا کے آ رہا، تو خیر اب اللہ تعالیٰ دنیاوی طاقتوں کے ذریعے سے جو بھی یہود نصارہ کا شر ہے اس کے تو روک دیے، قرآن کی تعلیم پہ بھی رکے دیے۔ کیا یا بھی تمہارے کو بیماری آ رہی؟ نہیں، ہمارے ایمان والوں کا نظریہ بتا رہا ہوں میں کہ نہیں نکو ابھی جو ہے بڑے بڑے اسکولہ بنے تو عربی شرم آنا، بڑے کہتے قرآن سے بڑے ہو گئے وہ۔ کیا لفظ بول رہے ہیں آپ؟ بڑے ارے کیا بڑے؟ شرم و حیا کی بات ہے، ایمان کی نگاہوں سے سوچو، کیا بڑے؟ قرآن سے بڑا، فرمان مصطفیٰ سے بڑا، آقا سے بڑا، حدیث سے بڑا ساری دنیا میں کائنات ہے، مومن کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیا بڑا؟ اللہ اس کے رسول ہمارے لیے بڑے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ابھی نکو، ابھی جو تعلیم بنے ہیں قرآن حدیث، ابھی وہ بڑے کالج ہیں، اسکولہ بنے ہیں، ابھی رہنے دو ذرا، ابھی نکو بلاؤ۔ میرے بھائی آپ پڑھیں گے فرمان اللہ، اس کے رسول پہلے خوش ہوں گے تمہارے سے، سرور انبیاء خوش ہوں گے، صحابہ خوش ہوں گے، فرشتے خوش ہوں گے، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں تم پر نازل ہوں گی کہ ہمارا جو ایک مومن جو سوچتا ہے اس کے برخلاف ہم منافقانہ سوچ کر کے بول رہے ہیں نہیں وہ ابھی نکو بیماری آ رہی ہے، فلاں آ رہی، وہ آ رہی، ایک ختم ہو کے دوسری آ رہی، ایک ختم ہوتے کہ دوسری آ رہی، کہاں سے آ رہی ہے میرے بھائی؟ آ رہی کدھر، جاری کدھر؟ الحمدللہ ہم سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں، ہم سلامت ہیں، پھر آ رہی کدھر، جاری کدھر سے؟ کیا ہے یہ؟ لعنت ہے اللہ کی، جو بھی ہے بس ہم نہیں مانتے، ہم مانتے نہیں، خدا کی قسم ہم نہیں مانتے، اور ہم سلامت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سارے امت مصطفیٰ کا یہی ایمان رکھے، اللہ سب کا یہی ایمان رکھے۔ دہشت مسلمان ہر عبادت گاہوں سے، فرمان مصطفیٰ سے، آقا کی زندگی سے، سب سے، علماء سے، قرآن کی تعلیم سے، حدیث کی تعلیم سے، شریعت کی تعلیم سے، مسئلے مسائل سے، ہر چیزوں سے دور ہو گیا۔ کیوں؟ دہشت اور ڈر کی وجہ سے۔ ڈر اور دہشت اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیے، اب آپ کو ساری زندگی ایسے بولتے رہیں گے تو کیا ویسے ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے بیماری شفا، اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا ہم یہ تو نہیں ہے نا ڈر کے جو آپ گھر میں بیٹھے رہیں میرے بھائی؟ ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہاری تحقیق غلط ہے، تمہاری تحقیق بہت ہوں گی، الحمدللہ ایسے لاکھوں کروڑوں بیماریاں ہیں دنیا میں۔ اب ایک ہی بیماری کو لے کے نمازوں سے دور، قرآن سے دور، حدیث سے دور، ہاں تعلیم سے دور، علماء سے دور، مسئلے مسائل سے دور، شریعت سے دور، کتنا آخر تک دور ہوں گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھیں گے روز قیامت میں؟ ایک ہی جواب دینا، مولا ہم اس لیے جو ہے عبادت سے دور ہو گئے کہ ایک بیماری گئی تھی، اس لیے ہم تیرے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرے، ایک بیماری آئی تھی میرے مولا، اس کا چلے گا۔ اس کے بعد دیکھو جب اللہ پوچھیں گا اس کے بارے میں تو تم خدا کی قسم سیدھا نعرے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کو بول سکتے ہیں ہم یہ بات؟ اللہ اگر پوچھے گا تو ہم بول سکتے ہیں؟ کوئی انسان ساری کائنات میں لفظ اللہ سوال کرا ختم، سیدھا نعرے جہنم میں۔ سوال اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرنا۔ اللہ اگر ہم سے پوچھے گا یہ کیا ہے تو فوراً نعرے جہنم رسید ہے تمہارے لیے، تم جواب نہیں دے سکتے۔ کیا جواب دیں گے؟ اوقات نہیں ہے ہمارے خدا کو جواب دینے کی۔ تو لہٰذا ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے قیام مولا ہمارا کو جب گرانا ہو گیا تھا اس لیے تیری عبادت گاہوں سے ہم جو ہے سالوں سال دور رہے میرے مولا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں بلکہ 12 مہینے 2 سال تیری عبادت سے ہم دور رہے۔ ہاں ایسا اگر کہیں گے تو سوچو کتنی شرم کی بات ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہی جواب دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی بس چل رہی ہے، اوپر سے حکم آ رہا، دنیا چل رہی، بس یہی سمجھو کہ حکم آ رہا چل رہے، حکم آ رہا چل رہا، بس آپ کو چلنا ہے، حکم پہ ناچنا ہے، کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں، ایک نہیں ہیں، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ایمان آنا ضروری ہے اور ہمارے دل میں دہشت، بیماری کا، موت کا خوف دل و دماغ سے نکال دینا۔ جانا سب کو، کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن آپ جو ہے ڈر کے بیٹھ رہے ہیں، آپ ڈر کے کتنا دور ہوں گے؟ موت سے ڈر کے، بیماری سے ڈر کے، بیماری کے نام پہ آپ کو جو ہے بیماری کا ڈر دلا رہے ہیں، انہیں موت سے ڈر جا رہا ہے۔ ایک ہی بات ہو گئی، بیماری سے ڈرنا، موت سے ڈرنا۔ احتیاط کے نام پہ تو پوری دنیا برباد ہو گئی، احتیاط کے نام بربادی جو گئی انہیں ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن حکومت برابر چل رہی کر رہی ہے۔ ہاں جس کو آپ ٹیکس بولتے ہو، وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ چندہ ہے، تمہارا خون چوس کے چندے پہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ہے، آپ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اللہ راضی ہے۔ ٹیکس دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، دینا یہ آپ کا اوپر ظلم ہے، ایک لمٹ رہتی ہے، آپ کا خون چوس لے رہے ہیں، مار دے رہے ہیں آپ کو، ہاں وہ معاف نہیں کر رہے ہیں، ہاں ذریعہ معاش ختم، روزی روٹی برباد، سب برباد، یہ برابر جو ہے آپ سے چندہ لے رہے ہیں، ہاں چندے پہ چلا رہے ہیں، شرم نہیں ہے، ظالم۔ آپ بس متحد رہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ہاں متقی رہیں، پرہیزگار رہیں، اللہ اس کے رسول کے علماء کے قریب آئیں، اللہ کے گھروں کے قریب آئیں، ہاں یہ ساری چیزیں آپ کریں تو اس کا دیکھیے خدا کی قسم تمہارے دلوں کو چین ضرور آئے گا، اور رہتی زندگی میں جب تک تمہارا ایمان سلامت رہے کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے تقوی کو مضبوط کرے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا بنائے میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کو خوش کرنے والا بنائے، اور یہود و نصارہ کے ناپاک ارادوں سے مسلمانوں کو ایک بہترین سوچ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ عطا فرمائے۔